دنیا کا بہت بڑا ایک مجمع اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت مولانا عادل محمود صاحب دامت برکاتہم کی زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے وقف ہو چکی ہے. اور اسی کے ساتھ مولانا نے ایک اور تجدیدی کام جو کیا وہ ہے آسان نکاح تحریک کا کام، کہ نکاح اس وقت بہت زیادہ مشکل ہو گئے اور ہمارے خصوصاً بر صغیر پاکستان ہندوستان کے معاشرے میں اسے مشکل ترین بنا دیا گیا، جبکہ برائی اس کے مقابلے میں بہت آسان ہو گئی. حالانکہ شریعت نے نکاح کو بہت آسان بنایا تھا، بلکہ نکاح کیا پورا دین ہی آسان تھا. تو لیکن اس دین کو ہم نے خود ہی پابندیاں لگا کر اور رسم و رواج کی زنجیریں اپنے پاؤں میں، گلے میں، ہاتھوں میں پہن کر اس کو ہم نے خود ہی مشکل بنا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا اور مشکل وَلَمْ يَجْعَلْهُ زَيْغًا کو مشکل نہیں بنایا. تو مشکل ہماری رسم و رواج، ہماری عادات، ہماری خاندانی پابندیاں، ہماری ہندوانہ رواج جو ہیں وہ اس کو شادی کے عمل کو مشکل بنا رہے ہیں. تو صحابہ کرام کے زمانے میں سب سے آسان کام یہ تھا کہ دو جملے بولنے کے ساتھ ہی نکاح ہو جاتا تھا. آج بھی طریقہ تو وہی ہے، لیکن ہم نے خود ہی اس کے لیے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر لیں کہ بچیاں جوان ہوتی ہیں پھر ان کی بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، بچے جوان ہوتے ہیں پھر ان کی بال داڑھی کے سفید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شادی کے منتظر رہتے ہیں. جبکہ شریعت اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائیں تو ان کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے. ایسا بھی بہت مرتبہ ہوا کہ بہت اچھا دیندار نیک سیرت نیک صورت رشتہ مل جاتا ہے اور لوگ منتظر بیٹھے ہوتے ہیں حلمی مزید کو، کوئی اس سے بھی اچھا، کوئی اس سے بھی اچھا. تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اچھائی بھی ہر جگہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس انتظار میں لوگ بیٹھے بیٹھے ایک دن رشتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے ممن ترضون دینکم وخلقکم، جن کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو تم اس رشتے کو کر دو، ورنہ زمین میں فساد پھیل جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسلسل اچھے آنے والے رشتوں کو ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک دن وہ اس پاداش میں کسی کی بددعا لگتی ہے یا ٹھنڈی آہ لگتی ہے یا شریعت کی تعلیمات سے منہ موڑنے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہماری بچی کا رشتہ دیکھنے، لیکن کوئی آتا نہیں. دروازوں پر کوئی نہیں آتا. حالانکہ جوان بچی گھر میں موجود ہوتی ہے، جوان بیٹا اور صاحب روزگار بیٹا، کمانے والا پوت، کماؤ پوت موجود ہے، لیکن رشتے آنا بند ہو گئے کہ آپ نے خلق خدا کی بہترین آنے والے رشتوں کو ٹکرا دیا تھا. تو مولانا عادل محمود صاحب کا یہ مشن ہے کہ وہ آسان نکاح تحریک کے ذریعے سے اس کو سر انجام دینے والے بنے اور اس کے ذریعے سے امت کے اندر اس بات کو پھیلائیں کہ ہر مسلمان شریعت کی انہی تعلیمات کے مطابق آسان نکاح کا خود بھی داعی بنے، عامل بنے اور اوروں کو بھی. اور کم از کم ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہماری اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں وہ نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیاں، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی شادیاں انشاءاللہ آسان انداز سے کرانے والے بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.